نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی آیات سورۃ حامیم السجدہ سے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک، جن پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل، اپنے معاملات اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ لیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کلاس کے اس حصے میں قرآن پر غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے، اور اس کے اہم نکات دوبارہ یاد دہانی کرائے دیتی ہوں کہ یہ آیات جو یہاں آپ کو کرائی جاتی ہیں، ان کی روشنی میں پھر اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ ہو سکے تو دن کی کسی ایک نماز میں ضرور اس کو پڑھیں، پھر تنہائی میں پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ ضرور لیں۔ جو غور و فکر اب ہوگا، اس کے علاوہ مزید غور و فکر اپنے روزمرہ کے معمولات کی روشنی میں، اور ان آیات کو پڑھتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ عموماً قرآن کا وہ حصہ جو ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے، پھر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تو رک رک کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ضرورت محسوس ہو تو ایک آیت کو 2 دفعہ اور 3 دفعہ بھی دہرا سکتے ہیں، جب تک کہ آپ اس کے معنی پر ٹھہر نہ جائیں یا اسے ریلیٹ نہ کر پائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایسا کہتے ہیں؟ کیا ہمارا قول بھی یہی ہے؟ یقیناً ہم سب یہ کہہ دیں گے کہ ہاں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ یہ کہنا کہ ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کا اظہار ہے۔ یہ صرف چند الفاظ کی تکرار نہیں، یہ کوئی معمولی قول نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے سارے معاملات رب کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ شدید گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے دکھ میں، اپنی پریشانی میں رب ہی کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ ربنا اللہ ہے۔ اور رب کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو رب کہنا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور پھر صرف کہنا نہیں، اس کو ماننا بھی۔ ذرا سوچئے اپنی روزمرہ زندگی کے حالات کو، ذرا ڈالیے نظر ایک اپنی مشکلات پر، اپنی الجھنوں پر، اپنی پریشانیوں پر۔ کس کس موقع پر، کس کس مشکل کے حل کے لیے واقعی اپنے رب کو رب مانا، اور رب ہی سے مدد لی اور اسی کی طرف رجوع کیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے شکوے، اپنے سب کچھ اپنے رب ہی کے سامنے کرتے تھے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ رب وہ نہیں جو صرف رزق دیتا اور ہمیں صبح شام کھانے کو دے رہا ہے۔ رب تو انسان کی صرف جسمانی نہیں، اس کی روحانی، اس کی جذباتی، اس کی ساری کی ساری مشکلات میں اس کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یعنی رب صرف کھانے پینے کا رازق نہیں ہے، رب تو انسان کو انتہائی دکھ، تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ روحانی غذا دیتا ہے جو مانگنے والوں کو ملتی ہے اور جو تعلق رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ اور واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، انہیں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ جب یہ استقامت نصیب ہوتی ہے تو اگلا انعام ملتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے دوست فرشتے بنتے ہیں۔ وہ ساری دنیا میں تنہا ہو کے تنہا نہیں ہوتے، وہ کسی بھی مشکل وقت میں نہیں گھبراتے۔ یہ صرف زبانی لپ سروس کرنے والوں کے اوپر نہیں اترتے کہ جو محض منہ سے بول دیں کہ ربنا اللہ، اور اس کے بعد استقامت نام کی چیز نہ ان میں، اور پھر وہ توقع رکھ بیٹھے کہ ہمارے لیے فرشتے اترے، ہمیں فرشتوں کی تائید اور فرشتوں کی مدد حاصل ہو۔ جن کے اندر استقامت نہیں، جنہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا یہ ربنا اللہ، ان کے لیے یہ سب کچھ اگلا نہیں۔ پھر ثم استقاموا،
استقامت، جم جانا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنے نظریے اور اپنی سوچ میں جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اپنے مشن میں ایک بال برابر بھی لرزش نہ آنا. کسی بھی امتحان کے موقع پر، کسی بھی مشکل کے موقع پر جمے رہنا. ایسے لوگوں کو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے واقعی آتے ہیں. پھر واقعی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کس بات کا خوف، کس بات کا غم؟ وہ ہے حقیقی معنوں میں خوف اور غم سے اوپر اٹھنے والے. پھر بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی پریشانی ان کے اندر نہ کوئی خوف پیدا کرتی اور نہ غم، کیونکہ جو ہی کو خوف کی لہر آتی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی غم کی بات سنائی دیتی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کو وہاں سے ایسی روحانی غذا ملتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور ہر حال میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے ہی پھر کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آئے گی، اگر کانٹا بھی چبھے گا، کوئی بھی ناگوار صورت پیش آئے گی، کوئی بھی خواہش کے خلاف، کوئی بھی مرضی کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ سب صلہ آخرت میں محفوظ ہے. جب رب نے ساری راحتیں وہاں رکھ دی اور بتا دیا کہ رستہ بڑا مشکل ہے، کٹھن ہے، تکلیف دہ ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت تو گھیر ہی ناپسندیدہ چیزوں سے دی گئی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کے رستے کا مسافر ہو اور اس کے رستے میں پھر ناپسندیدہ چیزیں نہ آئیں، اس کی مرضی کے خلاف چیزیں نہ آئیں، اس کی پسند کے خلاف باتیں نہ ہوں. لازم ہے یہی رستہ، جنت کا رستہ، اس کے بعد کچھ نہیں. کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت میں بھی پہنچیں اور اس رستے میں ہمیں کسی بھی ناگوار اور مرضی کے خلاف کسی صورتحال کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ امر محال ہے، ممکن ہی نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ جنت مفت میں نہیں ملا کرتی. جنت کی خوشخبری ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو رب مان کر اس رستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم. پھر انہیں نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے. تبھی جا کر وہ جم جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ. اور یہ چونکہ قرآن کے الفاظ ہیں اس لیے ان میں کوئی شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں بھی کبھی فرشتوں نے وسپر کیا کہ نحن اولیاؤکم، ہم دوست ہیں، اگر سب چھوڑ بھی جائیں تمہیں تو کیا ہوا، ہم دوست ہیں تمہارے، تم کیوں غم کھاتے ہو؟ ہمیں ایسی وسپرنگز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم مشکل اور تکلیف کے وقت میں یہ آوازیں کیوں نہیں سن پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے رب اللہ صحیح معنی میں کہا ہی نہیں، ہمارے اندر صحیح استقامت آئی ہی نہیں، ہم نے خوف اور غم میں رب کو پکارا ہی نہیں، رب سے مدد لی ہی نہیں. ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، دوسروں کے سہارے پہ جیتے ہیں. تو جو انسانوں کے سہارے پہ جیے گا وہ یقیناً مایوس ہوگا، کیونکہ ہر انسان کمزور ہے. تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور آخرت میں بھی فرشتوں کا ساتھ انہی کو نصیب ہوگا جنہیں دنیا میں ہوتا ہے. اصل میں آخرت ہے کیا چیز؟ اب دیکھیے کہ آخرت ہمارا ایک دوسرا گھر ہے. آج ہم یہاں ہیں، کل ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے. لازمی طور پر ہم سب کی ٹرانسفر ہونے والی ہے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، مانی ہوئی بات ہے. اور ٹرانسفر کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری روح اور ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات وہ نہیں مرتے. وہ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد ہوتے ہیں اور ویسے ہی قیامت کے دن اٹھیں گے ہمارے ساتھ. اگر ہم یہاں نفس مطمئنہ ہے، قلب مطمئن ہے، یہاں استقامت ہے، یہاں خوف اور غم سے اٹھے ہوئے اوپر، اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ ہے اور اللہ کی تائید اور فرشتوں کی دوستی پر، تو یہ سارا سیناریو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. جو لبیک پکارتا ہوا مرے گا وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. جس مجلس میں، جس محفل میں، جن باتوں میں، جن دوستوں میں، توفنا مع الابرار، جن لوگوں میں، جن سوچوں میں، جن احساسات میں، جن محبتوں میں، جن چیزوں میں مرو گے بعین ہی انہی کے ساتھ اٹھو گے، وہ نہیں مریں گے. اگر مرتے وقت اللہ کی محبت نصیب ہے، اطمینان قلب نصیب ہے،
تو پھر قبر میں بھی اطمینان نصیب ہوگا، وہاں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ فرشتے دوست ہیں، وہ آ جائیں گے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں بھی یہی ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، فوراً آ پہنچیں گے دوست، فوراً اپنی تحویل میں لے لیں گے، فوراً رستہ دکھائیں گے، ہر مرحلے پر ساتھ دیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں نے مادی سہاروں سے اوپر اٹھ کے کسی اور کو سہارا مانا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ساتھ ہیں تمہارے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ اگر آج دنیا میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا نا تو آخرت میں اچانک کہیں سے نہیں آ جائیں گے یہ۔ ان کیفیات کو یہیں لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کیفیات پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان سچے دل سے رب کو رب مانتا ہے، اور جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے چاہے مرضی کے مطابق حالات ہو یا خلاف ہو، جب واقعی انسان اللہ کو تھام لیتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، لیکن ہم نے اپنے رب کو تھاما ہی نہیں، اس کی طاقت کو جانا ہی نہیں، اس پہ پورا یقین کیا ہی نہیں، اس لیے ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں، اس لیے ہم گرتے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے کبھی اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس کا لیتے ہیں۔ جب تک ہم یہ شرک چھوڑیں گے نہیں، میں اسے ایک طرح کا شرک کہوں گی کہ جو امیدیں ہمیں اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ ہمیں انسانوں سے ہیں، جو محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ انسانوں کو دے رکھی ہے ہم نے، جو عظمت اور جو مقام اور جو بلندی رب کا ہمارے نگاہ میں ہونا چاہیے وہ ہم نے اور دوسری مادی دنیا کی چیزوں کو دے رکھا ہے۔ پھر جب ہم نے سہارا غیر اللہ کو بنا رکھا ہے تو مدد وہاں سے کہاں سے آئے گی؟ ہمارے کہنے اور کرنے اور معاملے میں بہت فرق ہے، ہم کہتے وہی کچھ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات اور ہماری جو روٹین ہے اس میں یہ کہیں نہیں جھلکتا، تو کہنا بھی جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور جنت ہی وہ جگہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جہاں انسان کی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دنیا کو مرکز بنا لیا خواہشات کی تکمیل کا، اور اسی کے پیچھے پھر مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے پیغمبروں کو نصیحت کی تھی ایک، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، نام لے کے کسی کا پرسنل نیم لے کے اسے خطاب کرنا، اور وہ خطاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا، اگرچہ میسج ان کے لیے لیکن سبق ہمارے لیے ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، ایک بڑا مقام دیا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی خلافت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں ایک نہ ایک مقام رکھتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس شخص پر جہاں جو کی بھی ذمہ داری ہے وہ وہیں پر ایک طرح سے خلیفہ ہے۔ ہر انسان خلیفہ ہے زمین میں، کسی کا مقام بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا ہے، لیکن معاملہ کسی نہ کسی طرح ملتا جلتا ہی ہے۔ تو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جو بھی کوئی ذمہ داری انسان کو ملتی ہے، چاہے وہ بحیثیت طالب علم کی ہو، بحیثیت استاد کی ہو، کسی بھی طرح سے، وہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، انسانی معاملات میں حق کا ساتھ، حق بات، ولا تتبع الهوى، خواہشات نفس کی پیروی نہیں۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ایسے دو مقام بہت کم لوگوں کو ملے، ان کو کہا جا رہا ہے اولا تتبع الهوى، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ فیضلک عن سبیل اللہ، جب دل کی ماننا شروع کرو گے اللہ کا رستہ گم ہو جائے گا، صحیح رستہ نہیں ملے گا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کا رستہ کھو بیٹھتے ہیں لہم عذاب شدید، چاہے ماضی میں وہ کیسے بھی نیک رہے ہوں، لہم عذاب شدید۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، ساری خرابی یہاں سے آتی ہے کہ انسان حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے، اور جب حساب کتاب کا دن بھول جاتا ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے انسان کے پاس؟ جو دل میں آئے کرو۔ تو خواہشات نفس کی تکمیل یہاں نہیں وہاں ہی ہو سکتی، تو خواہشات نفس کی تکمیل میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کا راستہ چھوڑ دینا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہاری خواہشات سے آگے بڑھ کر جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو پکارو گے وہ مل جائے گا۔ اب آپ کمپیئر کر لیں، یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی،
کتنے سال جئیں گے؟ اگر ہمیں کسی معاملے میں کچھ کمی لگ بھی گئی، کچھ کمی ہو بھی گئی ہمارے ساتھ، ہمیں وہ سب نہیں ملا جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہے، جو ہماری مرضی ہے، تو بھی کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ جب ہم دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور دنیا کو جنت بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی، کہ ہر وہ چیز ہو جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جس کی ہم طلب کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تو صرف آخرت میں ہو سکتا ہے، صرف جنت میں ہو سکتا ہے، ہم اسے دنیا میں کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہو پاتا پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہیں سے پھر استقامت میں خلل آتا ہے، یہیں سے پھر رب پر بھروسہ ختم ہوتا ہے، یہیں سے پھر انسان خوف اور غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ تو سب سے بڑھ کر نزلا من غفور الرحیم، اللہ کو رب کہنے والوں کے لیے غفور الرحیم کی طرف سے ایک خاص میزبانی، وہ رحمان کے مہمان ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے بڑے لوگ کس کو اپنا مہمان بناتے ہیں؟ چور ڈاکو کو، ہر غلط کار کو، ہر ایرے غیرے کو، ہر راہ چلتے کو۔ اگر دنیا میں کسی بڑی شخصیت کا مہمان بننے کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے، تو اللہ کا مہمان بننے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، جتنی چاہو اس کی نافرمانی کرو اور پھر کل جا کے اس کے مہمان بن جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو اپنا مہمان بنائے گا، ان کی میزبانی کرے گا۔ اور اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بہترین طریقہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس نے کہا ہو ربنا اللہ، جس نے خود رب کو پا لیا، جو خود رب کو پہچان چکا ہو۔ جس نے خود اس کو نہیں پہچانا وہ دوسروں کو کیا پہچان کرائے گا؟ یہ کام کوئی ٹیکنیکل قسم کا کام نہیں ہے، کوئی مشینی عمل نہیں ہے، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے خود کر رکھا ہو اپنی ذات میں، جس نے خود کو اپنے رب سے جوڑ رکھا ہو، وہی اس بہترین کام کے قابل ہے۔ اور جو خود ڈگمگایا ہوا ہو، جس کے اپنے اندر استقامت نہ ہو، اور جو خود غیر اللہ کی محبت کا شکار ہو، وہ کس طرح رب سے جوڑ سکتا ہے کسی کو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر جس کا عمل صالح ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو برملا کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسے اپنے مسلمان ہونے پر کوئی شرمندگی نہ ہو، اسے اپنے اسلام سے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ندامت نہ ہو۔ اور یہ بھی صرف قول نہیں ہے، وقال اننی من المسلمین، یہ صرف ایک ڈکلریشن نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے ثابت کرتا ہو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، میں ہر حال میں اپنے رب ہی کا تابع دار ہوں، اسی کا وفادار ہوں۔ سب سے زیادہ کرم اور مہربانی تو اس کی ہے مجھ پر، لہذا میں بھی سب سے زیادہ اسی کے آگے سر جھکانے والا ہوں۔ اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دونوں طرح کے رویے سامنے آئیں گے، اچھائی بھی آئے گی، برائی بھی آئے گی۔ عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سے اچھا کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوا کرتی۔ اچھا وہ ہے جو اچھائی کے جواب میں اچھائی کرے لیکن برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو برائی کے بدلے بھی اچھائی کر سکتا ہو۔ تو اس بہترین کام کے قابل پھر کون ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، جو لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کے جواب میں ایک اچھے رویے کو اختیار کر سکتا ہو، جو برائی کو بھلائی سے، تکلیف دہ رویے کو ایک اچھے اخلاق اور اچھے رویے کے ساتھ رفع دفع کر سکتا ہو۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے پر عمل کرنے سے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ آج تک اپنا حساب لیجئے، آج تک ہم نے کتنے دشمنوں کو دوست بنایا ہے؟ ہمارے کتنے دشمن آج تک ہمارے دوست بنے؟ اپنے خاندانی زندگی میں دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، پوری لسٹ اپنے سامنے رکھیے، جن جن کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اور تعلق ہے ان سب میں دیکھ لیجئے کہ آپ کے کتنے مخالفین آپ کے وفادار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے، آپ نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا، اس سے اسلام پھیلا تھا۔ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، ہم اپنوں کو بھی دور بھگا دیتے ہیں، بالکل ٹوٹلی اس کے برعکس عمل ہے ہمارا۔ دین کیسے پھیلے گا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟
اور فرمایا کہ جو دشمنی رکھنے والا ہے اس کا رویہ کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، وہ دلی دوست بن جائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں ان سب تعلقات کو پرکھے۔ آپ چاہیں تو لکھ لیں، چاہیں تو دماغ میں لا کر ایک ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ کتنے لوگوں کو اب تک میں اپنا دوست بنا چکی ہوں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو دوست تھے اور چھوٹ گئے مجھ سے، اور کیوں ایسا ہوا۔ عام طور پر ہم غلطی سامنے والے میں دیکھتے ہیں، اپنی غلطی بھول جاتے ہیں، اور جو جتنا دوسروں میں غلطیاں تلاش کرتا ہے اتنا ہی اپنے سے غافل ہوتا ہے۔ اس کو اپنے اندر کی غلطیاں اور خطائیں پھر نظر آ ہی نہیں سکتی، آتی ہی نہیں، اس کو دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ اور کبھی بھی انسانی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، آپ کے انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپ غلطی اپنے اندر دیکھنے کے عادی نہ بنے کہ میرا قصور کہاں ہے، میری کمی کہاں ہے، میری خطا کہاں ہے، میری بھول کہاں ہے۔ جب تک آپ کی نگاہ خود پر نہ پڑے کوئی بھی تعلقات اور معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اصل ٹیسٹ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، یہ ہے اصل چیلنج۔ عداوت والوں کے ساتھ یا عداوت کو کس میں بدلنا ہے؟ کأنہ ولی حمیم، صرف اچھے تعلقات میں بھی نہیں، ولی حمیم بننا ہے، ولی حمیم بنانا ہے، دلی دوست، گہرا دوست۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، ان سب چیزوں کے لیے ایک نسخہ ہے اور وہ ہے صبر۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ اس میں سے کوئی خیر بھی نہیں پا سکتا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت اور یہ کوالٹی اور یہ بھلائی نہیں ملتی مگر انہی کو جن کی بہت بڑی قسمت ہو۔ عام طور پر ہم قسمت کے لیے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا پروو کرتے ہیں، آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کس چیز کے اہل ثابت کرتے ہیں خود کو، کس چیز کے حقدار ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ ذو حظ عظیم وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہی صبر بھرا ہوا ہو، جو برائی کے جواب میں بھلائی کرنا جانتا ہو، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا جانتا ہو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو صرف غصے کو پی جانے والے ہی نہ ہوں بلکہ معاف بھی کرنا جانتے ہوں اور معاف کر کے احسان کے درجے پر ہوں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کے وسوسے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ابتدا جہاں سے بھی انتہا بھی وہیں ہوئی۔ علاج کیا ہے ان وسوسوں کا؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مضبوط تعلق۔ اور پھر مایوسی نہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہاری دعاؤں میں کتنا خلوص ہے، تمہاری دعاؤں میں کتنی تڑپ ہے، اس میں یقین کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے، تم نے رب کو رب مانا کتنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔